بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نظار کے یہاں اترنے پر ان کے بچوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگے اور یہ گیت گانے لگے۔ ترجمہ: ہم بنی نظار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے۔ ان کو نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ بولے، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک یہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوبہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے یہاں ٹھہرے۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قراردادی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے یہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت تک وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھے۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایات بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
مال سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نام میں اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر غار تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹ بنانے کا حکم دیا، پھر غارہ تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والوں کو بلوایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر 30 اینٹیں رکھی۔ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والوں کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی علی شاہ ہوں گے۔ مستقیم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، جب پتھر لگانا شروع کر دو تو مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھی۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیوار بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصار مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا، وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتھروں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی بھی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو چھت پر زیادہ مٹی
बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी ना रिसे, मस्जिद में ना लटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज़्यादा जान-अफसानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उन्होंने पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा अज्र व जवाब चाहता हूँ।